علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک ہیں سیاست کے خلیل الرحمان قمر اور ایک ہیں ڈراموں کے عمران خان، یعنی عمران خان اور خلیل الرحمان قمر، دونوں کی خبریں ہمارے پاس۔ عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ایک بار پھر، اور جو الزامات لگاتے تھے فوج کے اوپر، وہ سارے کے سارے الزامات سے یا تو وہ مکر گئے ہیں یا انہوں نے وہ الزامات لے لیے ہیں واپس۔ اور پھر ایک اور یو ٹرن عمران خان صاحب نے لے لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے علاوہ پھر وہ جو ڈراموں کے عمران خان صاحب ہیں، یعنی خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کی ویڈیو آ گئی ہے منظر عام پر، بدکاری کی ویڈیو ہے۔ کہتے تھے کہ جی میں تو اسکرپٹ پر بات کرنے گیا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے پکڑا، مجھے باندھا، مجھے اپنا اغوا کیا اور مجھ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ وہاں پر بدکاری کرنے گئے تھے۔ جو ماسٹر مائنڈ تھا خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا، وہ اور ان کا ایک اور ساتھی وہ گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی ویڈیوز وائرل کی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر وہاں کرنے کیا گئے تھے بحریہ ٹاؤن میں 15 جولائی کو صبح 4:40 پہ، اور بڑا عمران خان صاحب کی طرح انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ کاشف تم لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو، تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کر دی تھی۔ اب سارا کھیل کھل گیا ہوا ہے کہ وہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پر، کیونکہ خلیل الرحمان قمر کے وہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ بھائی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے۔ خلیل الرحمان قمر کا کردار جو ہے عورتوں کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ اس کی نظر میں عورت ماں ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، بدکار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب۔ عورتوں کے متعلق ان کے ذہن میں زہر بھرا ہوا تھا، اور وہ کبھی اپنے قلم کے ذریعے اس کو اگلتے تھے، کبھی اپنی گندی زبان کے ذریعے اگلتے تھے، کبھی لکھتے تھے کہ 2 ٹکے کی عورت، اور کبھی لکھتے تھے کہ تم مطلب طاغوت کا تمہیں نہیں پتا، تم جاہل ہو، تم اس سے مائک چھین لو، اس طرح کی حرکت۔ تو پھر اپنا کردار جب سامنے آیا تو پھر کالا چشمہ پہن کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی تم سورج کی روشنی میں نکل نہیں سکتے، ایسے چہرے دن کی روشنی میں نہیں نکلا کرتے جیسا خلیل الرحمان قمر کا چہرہ ہے۔ یہ بدنما داغ ہے معاشرے کے اوپر۔ ویڈیو ہے، ویڈیو بھی بدنما داغ ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک FIR درج کروائی 21 جولائی کو، اور اس FIR میں انہوں نے الزام لگایا کہ جی مجھے ایک کال آ رہی تھی انون نمبر سے، مسلسل فون پہ فون آ رہا تھا، اور پھر میں نے رات کو 12 بجے میری بات ہوئی تو ایک خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ ڈرامہ بنانا ہے اور اسکرپٹ پر بات کرنی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کے بتائے ہوئے پتے پر، پن لوکیشن کے اوپر میں وہاں چلا گیا بحریہ ٹاؤن میں، اور وہاں گیا، وہاں جا کر ابھی میں بیٹھا تو دروازے پر دستک ہوئی، بیل بجی، دستک ہوئی، دستخط نہیں، دستک ہوئی، بیل بجی۔ تو وہاں پر جو وہاں خاتون تھی اس نے کہا کہ جی میں کچھ ڈیلیوری بوائے آیا ہے تو میں دروازہ کھولوں جا کے۔ تو دروازہ کھلا تو اندر 7-8 مشٹنڈے آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ اوپر کروایا، مجھ سے موبائل چھین لیا، گھڑی چھین لی، میرا وہ ATM چھینا، اس سے پیسے 2.5 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے انہوں نے بتایا تھے وہ ٹرانسفر کیے، یہ کیا وہ کیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ وہ لوگ سارے گرفتار ہو گئے۔ وہ آمنہ عروج میرا خیال ہے نام تھا خاتون کا، وہ بھی گرفتار ہو گئیں۔ اس طرح کچھ، اور ان کے جو باقی ساتھی تھے، کچھ خواتین تھیں، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اور ہمارے جو ہے نا وہ مطلب لاہور کے سب سے تگڑے پولیس افسر نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی خلیل الرحمان قمر کے ساتھ، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے دن کی روشنی میں، اندر کمرے میں کالا چشمہ لگایا ہوا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کیونکہ راتوں کے راہی ہیں ہم، تو شوبز انڈسٹری سے ہمارے تو کام ہی راتوں کو ہوتا ہے۔ بالکل شوبز انڈسٹری کا کام راتوں کو ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی جو ہے وہ صبح جو ہے وہ رات کو شام کو 6-7-8 بجے کے بعد ہوتی ہے، اور پھر وہ رات ان کی جو ہے وہ جب لوگ کام پر نکلتے ہیں تو اپنا ان کی رات ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اس میں ظاہر ہے دن رات شوٹنگ ہونی ہوتی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اکشے کمار جیسے بھی ہیں، وہ سورج کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ رات کو 3-3:30 بجے جاگتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اور سورج ڈھل گیا، اکشے کمار کہتے ہیں میں سو جاتا ہوں پھر جا کر، اس کے بعد میری کوئی سوشلائزیشن نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن عموماً جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، شوبز انڈسٹری ہے، وہ رات کو کام کرتی ہے۔ لیکن یہ کیس ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں پر گیا تھا اپنا ڈرامے کے سلسلے میں، تو وہ ڈرامہ اب بے نقاب ہو گیا۔ ویڈیو جو ہے اس کو میں ایون ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا الفاظ میں بھی۔ وہ ایک خاتون کے ساتھ ان کے ملوث ہونے کی ویڈیو ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر
اور انہوں نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے. یہ ویڈیو میں اتنا صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ویڈیو آ گئی منظر پر. اب اس پر ظاہر ہے یہ اس ویڈیو کو وائرل نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ ایک سیاست کے عمران خان، ایک ڈراموں کے عمران خان، ایک ڈراموں کے عمران خان، ایک سیاست کے خلیل الرحمان قمر. یہ لوگ پاپولر تو بہت ہیں، کردار نہیں ہے ان کا، اس لیے میں نے ان دونوں کو جوڑا ہے. آج جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. وہ کاکے کدوں تیار نہیں سا تم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ میں آرمی چیف کو فون کرتا ہوں، میرا فون نہیں اٹھاتا، آرمی چیف مجھے مس کال نہیں کرتا. یہ آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف عاصم منیر، تم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ میں تو مذاکرات کے ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، میں تو پیغام بھیج کر تھک گیا. تو پہلی بار عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں. جن تجزیہ نگاروں کو، جن سیاستدانوں کو، جن عمران خان کے چاہنے والوں کو، مخالفوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے پہلی بار ایسا کہا، تو پہلی بار ایسا نہیں کہا. پہلی بار انہوں نے الزامات سے دستبرداری کی ہے. الزامات کیا تھے عمران خان صاحب کے؟ آج وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی فوج پر الزام نہیں لگائے، میں نے تنقید کی ہے. تنقید نہیں کی، الزامات لگائے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لی ہے اور ویڈیو باہر کے ملک کسی جگہ پر میں نے محفوظ کر لی ہے، اس میں 4 لوگوں کے نام ہیں. پھر عمران خان صاحب نے کہا یہ ڈرٹی ہیری، یہ مسٹر ایکس، یہ مسٹر وائی، اور پھر آرمی چیف کا نام بگاڑا کرتے تھے. اب آج کل ان کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں عمران خان صاحب. آج نہیں کہا، لیکن 1-2 روز پہلے تک جنگل کا بادشاہ کہتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنگل کا بادشاہ میری بیوی کو مروانا چاہتا ہے. اگر میری بیوی کو کچھ مجھے اور میری بیوی کو اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کا قیامت تک پیچھا کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. آج کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تنقید کی ہے، جس طرح آپ اپنے گھر کے بگڑے ہوئے بچے پر تنقید کرتے ہیں. یار کوئی کردار تو رکھو اپنا. الزام لگایا ہے تو قائم رہو نا، ثابت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. الزام لگاتے ہو پھر کہتے ہو میں نے کبھی الزام لگایا نہیں. خلیل الرحمان قمر کہتا ہے کہ جی میں اسکرپٹ کے لیے گیا تھا، ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے، اور رٹائی کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی تھی. اور FIR بھی 15 کا انسیڈنٹ ہے، 15 کو ان کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، بدکاری کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے باقی پھر ہنی ٹریپ کر کے پھر وہی کرتے ہیں جو کچے کے ڈاکو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ظاہر لوٹا گیا. تو 21 کی FIR کرتے ہیں، 21 کو، یعنی بیچ میں 5 دن گزر جاتے ہیں، 6ٹھے دن FIR کر پاتے ہیں وہ. اور یہ صاحب بھی ان کو بھی مطلب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو الزام لگایا ہی نہیں فوج پر کبھی. میں بتاتا ہوں الزام لگایا آپ نے. ڈرٹی ہیری کس کو کہتے تھے آپ؟ مسٹر ایکس، مسٹر وائی کس کو کہتے تھے آپ؟ جب آپ پر حملہ ہوا وزیر آباد میں، آپ نے کس پر الزام لگایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ جی یہ فوج مجھے مروانا چاہتی ہے، اس میں DGISI کا نام آپ نے دیا، اس میں آپ نے اپنا رانا ثناء اللہ کا نام دیا، اس میں آپ نے وزیر اعظم کا نام دیا. اور ہر موقع پر آپ نے کہا کہ جی فوج مجھے مروانا چاہتی تھی، آرمی چیف، اور وہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا. یہ 14 اور 15 مارچ کو. 18 مارچ کو آپ نے کہا کہ میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گیا تو وہاں سادہ کپڑوں میں لوگ تھے جو انہوں نے بھیجے تھے ISI نے اور فوج نے، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے. یہ الزامات کو اور سینگ ہوتے ہیں. اچھا چلے اور پیچھے چلتے ہیں. کردار، میں صرف بات کردار کی کر رہا ہوں. آپ کردار کے قاضی بنے بھائی. آپ نے بات کی ہے نا، ہاں اگر بات آپ نے غلط کی ہے آپ معافی مانگ لیں، اس میں آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بندہ ہوتا ہے کردار والا کہ یار میں نے غلط بات کی تھی، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی یا مجھے بھڑکایا گیا تھا، ایک اور بات. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا. یہ جو ہے نا، یہ بدکاری سے بھی بڑی حرکت ہے. الزام بھی لگائیں اور پھر کہیں کہ آپ نے کبھی نہیں لگایا. جھوٹ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوتا. جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک لندن پلان بنا ہے. لندن پلان کے تحت عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو آرمی چیف بناتے ہیں، آپ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں، وزیر اعظم بنائیں. نواز شریف نے ڈیل کی اور عمران خان کا صفایا کر دیں. اور یہ ایک بار نہیں کہا، انہوں نے بار بار کہا کہ لندن پلان کے تحت مجھے مارنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی نے وہ جو توشہ خانہ کا جو پہلا ریفرنس کیس تھا الیکشن کمیشن والا جو ایڈیشنل سیشن کورٹ میں تھا،
اس کے جو جج تھے ظفر اقبال صاحب، ان کی تصویریں شیئر کی جب انہوں نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے 18 مارچ کو، جب عمران خان صاحب آپ پہنچے تھے، کہ یہ ہے وہ شخص جو لندن پلان کے تحت عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار نہیں کر رہے، یہ اریسٹ وارنٹ میری گرفتاری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے گرفتار نہیں کر رہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کون؟ فوجی کمان۔ پھر صحافی پوچھتے ہیں، صحافی پوچھتے ہیں کہ جی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگایا، صرف تنقید کی۔ ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر وہ بھٹو کا حوالہ دیتے ہیں، ضیاء کا ماشاء اللہ، یحییٰ خان، سکوت ڈھاکہ، لیکن کہتے ہیں میں نے الزام نہیں لگایا۔ بھائی فوج، مارشل لا والی فوج کے اوپر الزامات نہیں ہیں، وہ جرائم ہیں جو فوج نے کیے تھے۔ آرمی چیف ضیاء الحق تھا، آرمی چیف ایوب خان تھا، آرمی چیف یحییٰ خان تھا، آرمی چیف ضیاء الحق آپ کو گود میں بٹھا کر اپنے الیکشن جو ریفرینڈم تھا اس کی چیف پولنگ بنانے والا پرویز مشرف، جس سے آپ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، جس کو آپ کہہ رہے تھے، اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ آج بھی جا کر عمران خان صاحب کے ریفرینڈم کی حمایت کو سرچ کریں، صرف لکھیں عمران خان مشرف ریفرینڈم، آپ کو ویڈیوز یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں مشرف کی اس لیے حمایت کر رہا ہوں کیونکہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا خاتمہ کرے۔ تو آپ تو ان کے پارٹنر تھے بھائی، اور ہاں لڑائی تھی آپ کی، انہوں نے آپ کو ٹھڈا مار دیا تھا اور آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فوج کے اوپر حملہ کروا دیا 9 مئی کا، جس میں بشریٰ بی بی کے اوپر بھی اس پر میں آپ کو آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ محسن نقوی کے لیے کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی جو ہیں وہ سوال تھا کہ جی محسن نقوی اگر آپ سے مذاکرات کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے مذاکرات کے لیے، تو اگر محسن نقوی کو مقرر کیا جائے تو انہوں نے کہتے ہیں نہیں محسن نقوی نے تو ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ سوال تھا کہ جی محمود خان اچکزئی مذاکرات کر رہے تھے تو آپ کی پارٹی نے ان پر عدم اعتماد کیا، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی سے انہوں نے، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، ہم تو مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے کدھر، مطلب کبھی کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کروں گا۔ محمود خان اچکزئی کے متعلق سوال ہوا تھا ماضی میں کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی کو ہم نے اختیار دیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کسی نے محمود خان اچکزئی سے رابطہ نہیں کیا۔ یعنی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یار قائم رہو۔ پھر مریم نواز پر الزامات کہ جی وہ فاشسٹ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہے بھائی۔ اچھا جی، لیکن بات ساتھ ہی پھر یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ مذاکرات میں کروں گا، مذاکرات کے لیے میرا پہلا مطالبہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے اور مقدمات ختم کیے جائیں، اور تیسرا مطالبہ کہ صاف شفاف انتخابات، یعنی اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی گئی تھی وہ آخری تیسرا مرحلہ تھا۔ میں نے یہی کہا کہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے پر آمادہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اسی طرح بات ہوئی ہوگی کہ ایک مرحلے پر آ کر جب تحریک اس نہج پر پہنچ جائے گی تو ہم استعفے دے دیں گے، اور اس پر پی ٹی آئی راضی ہوئی ہوگی، اور مولانا صاحب نے وہ کارڈ کھیل لیا۔ مولانا صاحب نے کہا پی ٹی آئی استعفے کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی دوڑ گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ مولانا صاحب چالاک آدمی تھے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ خان صاحب نے گفتگو کہاں کی ہے، میرا خیال ہے تو وہ آج اڈیالہ میں ہی مقدمے کی سماعت کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جی دھرنوں میں جائیں، اور یہ اچھے کاز کے لیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں جی میرے جو بیرک کی صفائی کرنے آتا ہے اس کو بھی 40,000 کا بل ہے۔ ظاہر ہے بل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں جی ان کے متعلق میں نے کئی بار کہا ہے کہ جی وہ میرے مقدمات نہ سنیں، اور اب بھی وہ ہمارے مقدمات سن رہے ہیں، ہمارے مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ میں نے ان کے خلاف ریفرنس وغیرہ دائر کیا ہوا، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر جناب ایک اور چیز انہوں نے فارم 47 9 مئی وغیرہ کی باتیں، وہ پرانی باتیں ہیں، لیکن ایک اور چیز جو میں نے شروع میں آپ سے کرنی تھی، ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ جی ایک اور فوجی افسر جو ہے نا وہ باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے، اور اس میں ان کو سزا دے کر ان سے رینکس وغیرہ لے لیے گئے۔ یہ عادل فاروق راجہ اور وہ جو ایک حیدر مہدی وغیرہ کے ساتھ ولاگز وغیرہ کرتے تھے ان کو سزائیں ہو چکی تھیں، تو یہ بچتے تھے، تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا اور ان کو بھی سزا دے کر ان سے رینکس وغیرہ واپس لے لی گئی ہیں۔ اور بشریٰ بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں
ملوث کیا گیا ہے۔ 11 مقدمات راولپنڈی GHQ پر حملہ، اور وہاں پر جو ہے وہ آرمی میوزیم پر حملہ، صدر کینٹ میں حساس عسکری عمارت جلانے، مری روڈ پر حساس ادارے کے دفتر پر حملے سمیت جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، آرے بازار، سول لائن، نیو ٹاؤن، سٹی وارث خان، ٹیکسلات سمیت کئی اور مقدمات ہیں، یعنی 11 مقدمات 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اس میں ان کو بشریٰ بی بی کو بھی نامزد کر دیا گیا، وہ ملزمہ ڈکلیئر کر دی گئی ہیں۔ اور ادھر جو فوج کو اکسانے کے الزام میں سابق فوجی افسروں کو سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 ابھی تک سزا بھگت چکے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جاتا ہے معاملہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔